يصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کی ساری کائنات کو بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، تنہے تنہا بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اور اس ساری کی ساری کائنات کا نظام بھی اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہے ہیں، تنہے تنہا چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ ایسی مخلوق جو انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، ایسی مخلوق بہت نحیف، ضعیف، کمزور، اور اللہ نے ایسی مخلوق بھی بنائی ہے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بہت زور آور، ظاہری شکل میں بہت قدآور، لیکن مخلوق ہے۔ جیسے ساری مخلوقات وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی ساری مخلوقات استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق چاہے کوئی حیثیت اس کی ہو، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان پر سب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ وہ سب اللہ کے زیر تصرف ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے۔ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے سامنے مقابل بن جائے، جو اللہ کے سامنے حکم چلا سکے، جو اللہ کے آگے دم مار سکے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں۔ اور بیچارہ انسان جو تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ، اشرف، اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ یہ ساری مخلوق نظر آئے یا نہ نظر آئے، اللہ کے سامنے حیثیت ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہاں، اس دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشاہدے کو دیکھ کر دھوکے میں آ گئے،
فرعون کہنے لگا یہ ملک مصر میرا ہے، یہ باغات میرے ہیں، یہ محلات میرے ہیں، یہ نہریں میری ہیں۔ ظاہر کو دیکھ کر، مشاہدے کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا۔ چند ڈبکیاں لگوا دیں اللہ نے، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ چند ڈبکیاں۔ مخلوق اللہ کے سامنے کچھ کر نہیں سکتی۔ ہاں، اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے اور ہر چیز سبب کے تحت چلائی ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کرنے میں اپنے کسی بھی سبب کے پابند نہیں ہے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور جب کرنے پر آتے ہیں چاہے سبب کے مطابق کریں، سبب کے تحت کریں، چاہے بلا سبب کے کریں، چاہے سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں، جو چاہے جیسے چاہے اللہ کر کے دکھا دیں۔ سب کو فنا ہے، یہ جتنی مخلوق ہے جیسے وجود میں آئی ہے اللہ کے حکم سے، ایسے ہی سب ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ وقت آئے گا کہ ساری مخلوقات کو اللہ ختم کر دیں گے، اور پھر جب ساری مخلوقات کو ختم کر کے اللہ اعلان کریں گے، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اور خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ صرف بول نہیں ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے یہی آواز لگائی، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان پر رکھ دیا جائے تو اس کلمے کے وزن سے ساتوں زمین اور آسمان دب جائے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ شروع ہوتا ہے لا سے۔ لا انکار پہلے ہے، نفی پہلے ہے۔ لا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ مخلوق مخلوق ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ خالق اللہ ہیں اور باقی سب مخلوق، مالک اللہ ہیں اور باقی سب مملوک، رازق اللہ ہیں اور باقی سب مرزوق، غالب اللہ ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں۔ اللہ اول ہیں،
اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ آخر ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ ظاہر ہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ باطن ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی، نقشوں سے کام نہیں بنتا، نقشے والوں سے کام نہیں بنتا، عہدے منصب سے عزت نہیں ملتی، عہدے والوں سے منصب والوں سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دیں پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے کیسے بنائی؟ زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، آسمان سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی کو اگایا، دن اور رات کا ایک نظام چلایا۔ اگر تا قیامت دن کی روشنی ہوتی، اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے کر آ جائے؟ اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے کر آ جائے؟ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا، اس کا نقشہ بنایا، پھر اس کا نظام چلایا، اکیلے تنہے تنہا۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے۔ پہچانو اللہ کو جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ اور اگر کہیں اور چلا گیا، جس دل میں اللہ کے علاوہ کی امید ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ انسان ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ میں ہوں اور اللہ ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر اللہ نے حالات رکھے ہیں، دن بھی ہے، رات بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، مختلف حالات اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں۔ اور اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرما دی، ہم دیکھیں، ہم پرکھیں گے، جانچیں گے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں گے، پتہ تو چلے سچا کون ہے اور سچا کون نہیں ہے۔ کہ علماء حضرات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے رونے کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے رونے کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ کیا کیا آدم علیہ السلام نے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کو پکارا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے اضطراب کو چین سے بدل دیا۔
ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور کتنے ہفتوں سے وہ آگ جلائی گئی تھی، کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ حکم کریں، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، اس آگ کو ختم کر دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم نہیں دیا، اجازت لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی اور کی حاجت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ جو دن ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گزرے، اس آگ میں فرماتے میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، راستہ نہیں ہے، اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے صحیح سالم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور اللہ نے یہ بات فرمائی، اگر یونس علیہ السلام اس طرح سے اللہ کو نہ پکارتے تو حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے اپنی تلوار اتاری، درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی، خود آرام فرما رہے ہیں۔ مخالف آ گیا، دشمن آ گیا، تلوار اتاری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، دیکھا دشمن سامنے ہے، میری ہی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، یوں کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان سے کیا فرمایا، اللہ، اور دشمن کے ہاتھ میں کپ کپی لرزا، تلوار نیچے گری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہ آپ کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے۔ کوئی حال آئے، کیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری پریشانی کو دور کر سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو مصیبت کو عافیت سے بدل سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو بیماری کو صحت سے بدل سکے۔ وہ کون ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتا ہے؟ وہ کون ہے جو بیمار کو صحت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتا ہے؟ وہ کون ہے جو گمراہ کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ وہ کون ہے جو نیکی کرنے والے کو اچھا بدلہ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالی اس ساری کی ساری کائنات، اس میں جو کچھ ہے کلی اختیار ہے اللہ کا، جو چاہیں کریں۔ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، دیکھتا ہے نا چیزوں کو، حالات کو، مشاہدے کو، یہ نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، غیب میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے اندر رہتے ہوئے بھی سارا نقشہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا اللہ کے حکم میں۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.